حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے کیا ان کو زوجہ سمجھتے ہیں؟ زوج جی بالکل، کون دنیا میں کون منکر ہوگا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زوجہ نہیں ہے؟ تو جیسے قرآن مجید میں ساتھ نیز ام المومنین کہا گیا ہے نا ان کو، تو آپ ان کو ام وَأَزْوَاجُهُ المومنین أُمُّهَاتُهُم ام سمجھتے ہیں؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُم ہم، جی دیکھیں اس تو آپ ازواج ام ام سمجھتے ہیں آپ؟ ام کا معنی آپ سمجھ لیں تو ہم اس معنوں میں سمجھتے ہیں جس جو ام کا معنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس حدیث کے متعلق، اس آیہ کے متعلق ازواج امہاتہم، اس کا معنی کیا ہے؟ اور قرآن فرماتے ہیں ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، آپ کے ماں صرف وہی ہیں جنہوں نے آپ کو جنم دیا۔ قرآن میں یہ بھی آیت تو ہے نا، کیا ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، آپ کی ماں تو صرف وہی ہے جس نے آپ کو جنم دیا ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز نے ہمیں جنم تو نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس معنوں میں تو وہ ماں نہیں ہے کہ ہماری جو ہے ان سے ولادت ہوئی ہے۔ اس معنوں میں ماں کس کو کہتے ہیں؟ ماں کہتے ہیں وہ شخص جو آپ کو دنیا میں لائے تو یا اس سے ولادت ہو۔ ان معنوں میں تو لازمی بات ہے معنی نہیں۔ اور قرآن میں مجاز بہت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، حالانکہ اللہ کا ہاتھ ادھر اس طرح نہیں کہ ہاتھ کسی کے اوپر رکھا ہے۔ ایک منٹ میں تو اس وہ ازواجہ امہاتہم کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ازواجہ امہاتہم کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ میں آپ کو کتاب دکھاؤں۔ یہ کتاب ہے طبقات الکبریٰ لابن سعد البصری، یہاں پر یہ جلد نمبر 8 ہے، چاپ دار صادر ہے۔ اس کتاب میں ہم آپ کو لے کے چلیں گے طبقات الکبریٰ میں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ صفحہ نمبر 68 میں جا رہے ہیں، 64 میں اس کی روایت ہے، 64 میں جی، صفحہ نمبر 64 میں ملاحظہ کریں میرے بھائی، یہ صفحہ نمبر 64 میں یہ حدیث جو ہے بشرط بخاری مسلم صحیح ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے صفحہ نمبر 64 طبقات الکبریٰ کی، ابو ولید طیالسی روایت کرتے ہیں ابو عوانہ سے، فراس سے، عامر سے، مسروق سے، ایک عورت نے جناب عائشہ سے کہہ دے یا امہ، اے میری ماں، اے ماں، تو اس نے کہا، جواب دیا، لست بأمکی انا ام رجالکم، میں آپ کی ماں نہیں ہوں، میں تو مردوں کی ماں ہوں، مردوں کی ماں۔ تو دیکھیں اس آیہ کے متعلق دو باتیں ہیں۔ اس آیہ کے متعلق ازواج امہاتہم کا کیا مطلب ہے؟ ایک معنی یہ ہے کہ اس سے مراد صرف حرمت نکاح ہے، حرمت نکاح۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ مباحث بڑے طویل ہیں، میں نے اس پہ بڑے بڑے لیکچرز دیے عربی وغیرہ میں۔ یہ کتاب ہے الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، تالیف الواحدی نیشابوری، سن 1994 میں چھپی ہے۔ یہ کتاب جزء ثالث ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلوں گا صفحہ نمبر 459 میں۔ یہ میں جو کتابیں دکھا رہا ہوں یہ سب مخالفین کی کتابیں، شیعہ کتاب نہیں ہے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 459، النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواج امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ۔ ازواج امہاتہم کا کیا مطلب ہے؟ فی حرمت نکاحہن فلا یحل لأحد التزوج بواحدة منہن کما لا یحل التزوج بالام، وهذه الامومة تعود الى حرمت النکاح لا غیر، ٹھیک ہے نا؟ کہ ازواج امہاتم کا مطلب کیا ہے؟ ازواج امہاتم کا مطلب صرف ہے حرمت نکاح، اور ماں ہونے کا مطلب یہاں پہ صرف اور صرف امت نکاح ہے، لا غیر، کوئی اور چیز مقصود نہیں ہے۔ تفسیر طبری میں اس کے متعلق بہت سارے اقوال وہ نقل کرتے ہیں کہ حرمت عمومہ کا مطلب ماں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حرمت نکاح، جیسے آپ اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، تو اسی طرح ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، اس کا صرف یہی مطلب ہے۔ صلی اللہ علیہ اور خود عائشہ نے بھی یہی فرمایا، کیا کہا کہ میں مردوں کی ماں ہوں، عورتوں کی نہیں ہوں، کیونکہ وہ بھی اسی سے یہی سمجھتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ حرمت نکاح کے ساتھ شرافت بھی ہے، حرمت نکاح کے ساتھ شرف اور احترام بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسرا قول ہے، اور لیکن یہ قول جو ہے یہ دوسرا قول ہے۔ اچھا، تو اس میں سے صحیح کون سا قول ہے؟
ٹھیک ہے نا. خود عائشہ کے نزدیک جماعت مخالفین کے کتب میں اور ان کے مفسرین کے نزدیک صرف پہلا قول ہے، کیا ہے؟ حرمت نکاح. اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک دونوں صحیح ہے، حرمت نکاح بھی ہے اور شرافت بھی ہے. اصل معنی شرافت ہے اس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں آپ کی ماں ہیں، یعنی ان کا اسی طرح احترام کرو جیسے تمہاری اپنی ماں کی احترام ہوتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کا کہ حدیث میں آپ کو اگر مجھے مل جائے میں آپ کو دکھا دوں. کتاب تفسیر علی ابن ابراہیم وغیرہ میں ہے. ایک منٹ میں کتاب لے کر ہوں. یہ ہے کتاب کمال الدین و تمام اتمام النعم، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پہ سعد عبداللہ قمی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک طویل حدیث ہے جس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں حضرت امام عصر امام مہدی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی. کتاب ہے اکمال الدین و اتمام النعمہ، تالیف شیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 415 اور بلکہ اس سے پہلے حدیث شروع ہوتی ہے. یہاں پر یہ ہے صفحہ نمبر 416 میں کہ اس بلے فرمایا ان اللہ تقدس اسمه عظم شأن نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فخصصهن بشرف الامہات. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی شان کو بڑی تعظیم دی ہے اور ان کو مخصوص کیا ہے ماں ہونے کی. یہ امتیاز دیا کہ وہ آپ مومنین کی ماں کی طرح ہیں. لیکن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا الحسن ان هذا الشرف باق لهن ما دمنا للہ علی الطاعة. تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا، فرمایا کہ یہ شرف اس وقت تک ہے کہ جب یہ اللہ کی طاعت میں ہوں، اللہ کی معصیت نہ کریں. اور فرمایا فأيتهن عصت بعد الخروج بعدي بالخروج عليك فاطلق لها في الازواج واسقطها من شرف عمومة المؤمنین. تو اگر میرے بعد کوئی بھی میرا زوجہ آپ پہ خروج کرے اور اللہ کی طاعت سے نکل جائے تو اس کو تم پہ واجب ہے کہ اس کو طلاق دے دینا اور اس کو عمومت کے یعنی امہات المؤمنین کے مرتبے سے خارج کر دینا. تو یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ واجب تھا کہ اگر کوئی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خروج کرے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پر تو ان کو وہ کیا کریں، ان کو وہ طلاق دے دیں. اور یہ دوسرے روایات میں بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ حق دیا تھا کہ اپنے میرے وفات کے بعد جس عورت نے بھی گناہ کار بنی یا خروج کرے تو آپ اس کو امہات المؤمنین کی شرف سے ساقط کریں. تو لذا جب ہم کہتے ہیں کہ عائشہ، کیا آپ مانتے ہیں کہ عائشہ ام المؤمنین ہے؟ عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زوجہ ہے، اس سے نکاح کرنا سب کے لیے حرام ہے. باقی جو شرافت والی بات ہے، ٹھیک ہے نا، جو احترام ماں کی ہے، شرف ہے، اختصاص ہے کہ اپنی ماں سے بھی زیادہ ان کی عزت ہے. عصمت پر بھی عصمت کے بارے میں عصمت تو نہیں ہے، اس میں عصمت تو نہیں ہے، ازواج کی تو عصمت کا قائل کوئی نہیں. تو یہ جو ہے یہ مسئلہ شرافت والی مسئلہ اور فضیلت والی مسئلہ، یہ جو ہے یہ اختلاف ہے. اس میں خود جماعت عمریہ اس کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس سے صرف مراد کیا ہے؟ حرمت نکاح ہے. ہمارے نزدیک شرافت بھی مقصود ہے لیکن عائشہ اس میں شامل نہیں ہے. عائشہ شامل تھی لیکن نکالی گئی کیونکہ اس نے خروج کیا امیر المؤمنین علیہ السلام پر. ٹھیک ہے نا جی. اچھا سر، یہ اسی وجہ سے آپ ان کو شرافت سے نکالتے ہیں؟ میرے ہاں میں ادھر میرے ارد گرد جو لوگوں سے کوئی سننے میں آیا، بات آئی ہے، ڈسکس ہوئی ہے، تو وہ تو معاذ اللہ یعنی کہ وہ واقعہ جو ہوا جس میں آپ کا وہ ہار گم ہو گیا اور پیچھے رہ گئے، اور وہ تو ان کی قسمت پر بھی حرف اٹھاتے ہیں. عصمت نہیں ہے میں نے وہ مولانا اسحاق صاحب کے ایک بیان میں عصمت نہیں ہے وہی میں نے وہ واقعہ جو غزوہ بنی المصطلق میں ہے نا، سورہ نور والی آیہ اس کی بات کر رہا ہوں. میں تھوڑا فریم جی کر بسم لوں اللہ سوال کو نا. بسم اللہ بسم اللہ. مولانا اسحاق صاحب نے کہا تھا کہ کسی نے اعتراض کیا کہ شیعہ جو ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر وہ اس طرح کے یعنی بہتان یا دیگر کرتے ہیں. تو مولانا نے کہا میرا جہاں تک مطالعہ ہے، میں اہل تشیع کی جتنی بھی کتب پڑھی ہیں مولانا اسحاق، وہ کسی پیغمبر اور کسی نبی کی مشرک تو کافر تو ہو سکتی ہے زوج، لیکن وہ بد کردار نہیں ہو سکتی. کردار ان کا مطلب ہے کہ بارے کبھی کسی اہل تشیع کی کتاب میں نے نہیں پڑھا.
باقی ان سے یعنی کوئی گناہ سرزد ہو جانا، بلکہ حتیٰ کہ کفر سرزد ہونا، وہ سابقہ انبیاء کی جو ازواج ہیں. تو آپ کا خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں، جو کردار کے بارے میں کیا نقطۂ نظر ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ جو واقعہ آپ جو کہہ رہے ہیں آئے افک کا ہے نا، وہ واقع افک ہے، سورہ نور میں ہے، وہ سنہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ بنی مصطلق کا. ہمارے نزدیک وہ واقعہ جو ہے وہ آیات عائشہ کی شان میں نازل نہیں ہوئی کہ لوگوں نے ان لوگوں نے تہمت لگائی نا کہ نستجیر باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے غلط کام کیا کسی مرد کے ساتھ. تو ہمارے اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تہمت ہے، یہ بہتان ہے، اور ان پہ حد لگنا چاہیے جنہوں نے یہ بہتان لگایا. تو یہ ان کے عائشہ کے متعلق نہیں، یہ ماریہ قبطیہ کے لیے، ماریہ قبطیہ پہ یہ بہتان لگا تھا کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، لوگ ان سے حسادت کرنے لگے، ان کے بہتان لگا کہ یہ بیٹا پیغمبر کا نہیں ہے، اور اس کی بات بڑی لمبی ہے، تفصیل ہے. اچھا، ہم اس واقعے کے متعلق سمجھتے ہیں. تو آئے افک تھا، عصمت کے سے تعلق نہیں ہے، اور اگر عصمت کہتے ہیں تو وہ ایک محدود عصمت ہے، یعنی عدم عفت سے، یعنی پاک دامنی. وَإِلَّا اس طرح نہیں کہ اس عصمت جو ہم کہتے ہیں نا گناہوں سے مبرہ ہو، اس سے عصمت مراد نہیں ہوتا، یعنی یہ خاص گناہ سرزد نہیں ہوئی. ہاں، یہ ہمارے قبطیہ سے ہوتی ہے. پاک دامنی. ہاں ہاں. جہاں تک عائشہ کے متعلق ہے، تو ہمارے کتب میں علماء نے عائشہ کے بڑے اہل بیت علیہ السلام نے عائشہ کے جو کام ہے قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ حریم وغیرہ میں جو اعتراضات ہیں عائشہ پر، وہ عائشہ یہ نہیں ہے کہ عائشہ پاکدامنی کے مسئلے پہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کتب سے ثابت کر سکیں مخالفین کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو ان کے جو کام ہے، مثلا انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کرنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرنا، سورہ تحریم میں ان کی مذمت، اللہ نے آیات نازل کی ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑنا، لوگوں کو بھڑکانا کہ جہاد کرو، یہ ہیں باتیں ہیں، اور ہم یہ باتیں ان کے متعین میں. البتہ ابھی آج کے دور میں کچھ شیعہ ہیں، کچھ جاہل شیعہ ہیں، مختلف ویب سائٹس پر وہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ عائشہ نے غلط کام کیا. تو وہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ کسی مخالف کتاب سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، یہ بات ہے. جی ہاں، جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف